نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو شاہ ہوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ حلیمہ کبھی اپنی اونٹنی کو برا بھلا کہتی، کبھی اپنی قسمت کا رونا روتی، اور کبھی ساتھ میں چلنے والوں کو کوستی جاتی۔ مکہ کے مسافات سے اونٹنیاں سرپٹ مکہ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ ہر کسی کو میرزادے کی تلاش تھی، ایسا بچہ جسے پال کر وہ سال بھر کی کسی اور مشقت سے آزاد ہو سکے۔ حلیمہ کی اونٹنی سب سے پیچھے، کبھی چلتی کبھی رکتی۔ مکہ پہنچی تو سب بچوں پر ایک طرح سے قبضہ ہو چکا تھا۔ عبد المطلب دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر صدا لگا رہے تھے، ارے کوئی ہے جو میرے یتیم پوتے کی کفالت کرے؟ رب کعبہ کی قسم میں سب سے زیادہ مشاہرہ دوں گا۔ وہی عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے اس قالین پر بھی بیٹھنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے جس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا کرتے، میرے پوتے کو سب اجازت ہے، یہ تو مکہ کا چاند ہے۔ حلیمہ نے سوچا، اس یتیم بچے کا آخر مجھے کیا ملے گا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے۔ یوں حلیمہ کی گود میں کائنات کا حسن سما گیا۔ کیا ہاتھوں کا نصیب تھا جو چہرہ انور کو دھلاتے تھے، کیا ان آنکھوں کا نصیب تھا جنہوں نے حسن کامل کو دیکھا تھا، اور کیا قسمت پائی تھی ان پتھروں نے جنہوں نے قدم مبارک کو چوما تھا۔ حلیمہ جیسی قسمت ہر کسی کی کہاں۔ حسن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو مبہوت کر دے، جس میں انسان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے اور بیگانہ ہو کر کہے، ہاں صرف تم، صرف تم۔ ایسا حسن کامل تو صرف ایک ہی تھا، وہ حسن کامل جس سے کائنات کا ظہور ہوا، جس کے لیے کائنات بنی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، حسن کامل۔ اب مکہ کے مضافات میں لڑکیاں اپنے بھائیوں کا حسن بیان کر رہی ہیں۔ کسی نے کہا میرے بھائی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، کسی نے کہا میرے بھائی کے گال بہت پیارے ہیں، کسی نے اپنے بھائی کی رنگت کی تعریف کی۔ حلیمہ کی بیٹی آئی اور غرور سے بولی، تو اب میں بتاؤں کہ میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا ہے؟ سب لڑکیاں گڑبڑا گئیں، یک زبان ہو کر بولی، نہیں بہن نہیں، محمد سے ہمارے بھائیوں کا کیا مقابلہ، وہ تو مطلقاً حسین ہے، مطلق حسین ہے۔ ہم تو اپنے بھائیوں کی بات کر رہی تھی، ہمارا تیرے بھائی سے کیا مقابلہ۔ حلیمہ کی بیٹی ایک شان سے واپس چلی گئی، اس کا غرور تو جائز تھا نا، اس کے گھر تو کائنات کا حسن موجود تھا۔ حضرت علی کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرہ انور کو، اور خدا کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند سے کہیں زیادہ حسین پایا۔ چاند چہرہ انور سے زیادہ حسین ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ چاند تو میرے نبی کے ہاتھوں کا کھلونا ہے۔ حسان بن ثابت نے اسی لیے تو کہا تھا،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سا حسین، آپ سا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حسن صرف شکل و شباہت ہی کب ہوتا ہے؟ آئیے اہل بیت کے حسن کے مختلف پہلو دیکھتے ہیں۔ علی کی ذہانت کا حسن دیکھیں۔ کائنات میں موجود کسی نوعیت کا کوئی بھی سوال پوچھو تو جواب نوکے زباں پر ہوتا۔ کسی نے پوچھا تقدیر کیا ہے؟ جواب دیا تیری سانس تک کسی کی محتاج ہے، وہ چاہے تجھے تیری مرضی سے رکھے یا اپنی مرضی سے رکھے، تو بات کرنے والا ہوتا ہی کون ہے؟ جواب مل چکا تھا۔ کسی نے پوچھا زندگی کیا ہے؟ جواب میں خاک ہاتھ پر رکھ کر اڑا دی۔ فاطمہ جس کے لیے جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے، والد سے درخواست کی کہ کوئی نوکرانی لا دیں تاکہ گھر کے کام میں پریشانی نہ ہو۔ والد وظیفہ بتا دیتے۔ شہزادی کے گھر کئی دن تک کھانا نہیں پکتا۔ یہ ہے غربت کا حسن۔ اور پھر کربلا نے بے بسی، غربت اور لاچاری کے حسن کو مکمل کر دیا۔ جس گلے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اس گلے پر چھریاں اور تلواریں پھیر کر اپنوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہوس کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایسے میں حق پر ڈٹے رہنے کے عمل نے انسانیت کو وہ حسن بخشا کہ دنیا چیخ اٹھی۔ ایسی قربانی دینا ناممکن ہے۔ یہ صرف ایک ہی قربانی تھی اور وہ حسین نے دی۔ بڑے لوگ، حسین لوگ، عظیم لوگ۔ حلیمہ کی بیٹی کا غرور جائز تھا۔ ایسا سونا بھائی کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ رہے ہم تو اس گھرانے کے بھی میراثی ہیں، بقول طارق جمیل۔ عبد المطلب دے گھرانے دی خیر، محمد دا ڈیرا سلامت، کربلا وچ خیمے لاون والیاں دی خیر، تا قیامت تے اس تو بعد بھی۔ ہاں تو شاہ ہوبا تو جانے جانا، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی
زبان کے صدقے میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں پہ اترا برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ غوباں تو جانے جانا تو شاہ غوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا